بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، اسلام کی قدر و قیمت یا ایمان کی قدر و قیمت، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی نعمت اور اسلام جیسی نعمت کسی بھی انسان کو نصیب ہونا، یہ اس کے لیے بڑے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ دنیا میں آ جانے کے بعد انسان کو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اور بے شمار نعمتیں انسان پا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جتنی نعمتیں ہم آپ کو دے رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں آپ کو سوال کریں گے۔ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرے گا۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توحید، ایمان اور اس کے بعد اسلام جیسی نعمت کو اگر عطا کر رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ انسان ہے، ہزاروں انسان ہے، ہزاروں مخلوقات ہے۔ چاہا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درخت بنا کے کہیں پہ کھڑا دیتا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کہیں پتھر بنا کر کہیں ہم کو اور آپ کو جمع دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جو ہے انسانوں میں پیدا کیا، اور انسانوں میں ہزار قسم کے لوگ ہیں، اور ان میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی نعمت کو عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو انسان وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر ایمان جیسی چیزوں کے اندر یا قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا جس کو آتا ہے، وہی انسان جو ہے ایمان کی قدر و قیمت سمجھ سکتا ہے۔ آپ غور کریں، بابا آدم سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ جب دنیا کے اندر بھیجے گئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے آدم، آپ جائیے، دنیا کے اندر رہیے، لیکن آپ کے جانے کے بعد ہماری طرف سے آپ کو ہدایات ملتے رہیں گی، اور یہ ہدایات قرآن و حدیث، اللہ کے فرامین، ایمان، عقیدہ، یہ اسلام کی شکل میں انسانوں کو ملتے رہے گی۔ جہاں جہاں پر بھی ضرورت پڑے کسی اعمال کی، کوئی کام کرنے کی، کیسے عمل کرنا ہے، کیسا طریقہ سیکھنا ہے، عبادت کیسے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے ذریعے سے دنیا کے اندر نعمتوں کو بھیجتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ فمن تبع ہدایہ، اور جس نے ہماری ہدایت، ایمان مل جانے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، قرآن اور حدیث جیسی نعمت آ جانے کے بعد،
فمن تبع خدایا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس کے مطابق عمل کیا، تو اللہ نے کہا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا کے اندر کسی کا خوف ہوگا اور نہ آخرت میں کسی عذاب سے ان کو کیا ہے، کسی عذاب کے تعلق سے ان کو کوئی ملال ہوگا۔ اور دنیا کے اندر خوف کب ہوگا؟ قرآن کی آیت کریمہ کہتی ہے کہ جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوگا اور جتنا ایمان کے اوپر عمل نہیں کرے گا، دنیا کے اندر چیزیں اسے اتنا ڈرائے گی۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں جو توحید والے ہوتے ہیں، بلی راستہ کاٹ رہی ہے، ڈر ہوتا ہے انسان کو، اس کے مقابلے میں جس کے اندر توحید نہیں ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ نیمبو اگر وہاں پر پڑا ہوا ہے، ایمان والا جس کے اندر عقیدہ مضبوط ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسے خوف نہیں ہوگا دنیا کے اندر، وہ نکل جائے گا وہاں سے۔ اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہیں پہ بیٹھ جائے گا، طرح طرح کے خیالات اس کے اندر آئیں گے۔ ایک چھوٹی مثال میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ نے کہا کہ جس نے ہدایت کے اوپر عمل کیا، ایمان نصیب ہوا، اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے مطابق اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز سے آپ کو ڈرائے گا، ڈرنا پڑے گا۔ اور ڈر رہے ہیں آج مسلمان، وجہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کے اوپر عمل نہ کرنے کی بنا پر۔ اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہا گیا کہ مرنے کے بعد جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عذابات ہے، وہاں پر انسان گھبرائے گا، ڈرے گا، کیا پیش کیا جائے گا، ہے نا؟ خبر کے اندر آپ حالات سنتے ہیں، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میں کیا عمل کر رہا ہوں، میں کیا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے ایک بڑی نعمت ہے، اسلام میں داخل ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو دنیا اور آپ کی آخرت جو ہے سب کی سب ہلاک و برباد ہونے والی ہے۔ اب آپ غور کریں، ایمان کی جو قدر و قیمت میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ سمجھے، بڑا اہم موضوع ہے، اور ایک ایک چیز اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ شریعت کی تمام کے تمام لچک آپ کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا سمجھے آپ۔ آپ کہتے ہیں نا یہ مسلمان ہے، اسلام والے ہیں، پھر یہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن اور احادیث کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایمان اور اسلام ایک جگہ جہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے تو وہاں پر اسلام سے مراد ظاہری اعمال۔ کون سے اعمال؟ ظاہری اعمال۔ اسلام کے ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، یہ ظاہری اعمال۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اسلام کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے معنی دلی اعمال، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے اوپر، خبر کے اوپر ایمان، یہ تمام چیزوں کے اوپر ایمان۔ اور جب اسلام اور ایمان جب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، تو اسلام جہاں پر بھی استعمال ہوگا وہاں پر ایمان کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قالت الاعراب، کچھ اعرابی جو لوگ ہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ قالوا اسلمنا، ہم نے کیا کیا ہے؟ قالوا آمنا، ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ آیت کریمہ دکھاتی ہے جہاں پر ایمان اور اسلام کو ذکر کیا گیا ہے، اعرابی کہتے ہیں، بدو دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، آپ نے ایمان قبول نہیں کیا، ولكن قولوا اسلمنا، آپ نے کیا کیا ہے؟ ظاہری اعمال کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، اور وقتیہ طور پہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کے اندر مکمل ایمان نہیں آیا ہے، آخرت کی تمام باتیں آپ کے اندر نہیں آئی ہے۔ تو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام اور ایمان کے بارے میں میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسلام یہ ظاہری اعمال کا نام ہے جو انسانوں کو دکھتا ہے، صدقات و خیرات کرنے والا، یہ اسلام کے اوپر، یہ اسلامی چیزیں ہیں۔ ایمانیات کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کے عقیدے کا تعلق ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ غور کریں ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ اسلام نظر آتا نا، یہ اسلام ہے۔ لوگ چلتے ہوئے آپ کو سلام کر رہے ہیں، مسلمان ہے، ٹوپی پہن کے چل رہا ہے، مسلمان ہے، اور کرتا جو ہے آپ کا پیجامہ ٹخنے کے اوپر رکھا ہوا ہے، مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہری اعمال، دیکھ کے پہچانتے ہیں، داڑھی ہے، مسلمان ہے، دیکھ کے پہچانتے ہیں۔ اسلام جو ہوتا ہے وہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے، اسی کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ آپ کو فیصلہ کیا جائے گا۔ منافقین
منافقین کسے کہتے ہیں؟ آ کے نماز پڑھا کرتے تھے صفوں کے اندر، مسلمان کہا گیا انہیں، لیکن اپنے عقیدے کے بل بوتے پہ انہیں منافق کہا گیا ہے، اور جائیں گے جہنم میں یہ لوگ۔ اور دنیا کے اندر مسلمان کہتے تھے، جہاد میں شامل ہوتے تھے، مال غنیمت ملتا تھا، اللہ کے وسلم کے صفوں میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ظاہری اعتبار سے جو چیز دکھ کر آتی ہے اسے کہتے ہیں اسلام، اور اس کے بعد اپنے عقیدے کا جو معاملہ ہوگا وہ ایمان۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ ایمان کی جگہ کہاں پر ہے؟ اسلام کی جگہ تو ظاہر ہے، ظاہری اعمال کرنا ہے۔ ایمان کی جگہ جو ہے وہ اس کے دل کے اندر بیان کی گئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت۔ عربی میں نیت کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ظاہری اسلام ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ یہ کب قبول ہوگا؟ جبکہ میرے اندر وہ ایمان ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، صدقات و خیرات کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ ظاہری اعمال ہے۔ کب قبول ہوں گے؟ جبکہ میرا ایمان یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں گا۔ تو ایمان جو ہے، ایمان کا دل کیا ہے؟ جگہ ہے نا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ انسان وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ یہاں پر ہوتا ہے۔ اور کئی مثالیں ہم کو ملتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، دنیا کے اندر جو انسان اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے، اور مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس کیا لے کر آتا ہے؟ وجاء بقلب منیب، فرما بردار دل لے کر آتا ہے۔ وہاں پر دل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو انسان اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آتا ہے وہی انسان قابل قبول ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تم زندوں کو اور مردوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں، یعنی مردوں سے زندے آپ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن، کیا آپ کو اس بات کا ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ قال بلا، اے اللہ مجھے ایمان ہے، آپ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن میں لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان اور ایمان میں اضافے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حدیث بڑی مشہور ہے نا، ایک انسان جو ہے ایک گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، نقطہ کہاں پر لگتا ہے؟ اس کے دل پہ لگتا ہے۔ اور گناہ کرتا ہے، دل اور کالا ہوتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، دل اور کالا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ظاہری اعمال جس کے برے ہوں گے، سیدھا اس کے ایمان کے اوپر وہ ہلاکت و برباد کرنے والے اعمال ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، اور دل ہی کو ایمان کہا گیا ہے۔ اور جس کو اخلاص کے ساتھ اگر عمل کرنا ہو، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، تو اس کے اعمال، ظاہری اعمال بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہم کو ملتی ہے کہ ایمان کے تعلق سے ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، اس کے بعد دل سے تصدیق کرنا، اور نمبر 3 اپنے اعمال سے اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کی تعریف کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی اگر آپ کے اندر نہیں ہے، وہ آپ کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے زبان سے اقرار نہیں کیا، کلمے کا اقرار نہیں کیا، آپ نے دل سے مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مثال حضرت ابو طالب، قبول نہیں کیا نا، اپنے زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن دل سے مانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان زبان سے اقرار کرے دل سے نہ مانے، تمام کے تمام منافقین سب جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور آج جو ہمارے مسلمان توحید کا دعویٰ کرنے والے زبان سے اقرار کرتے ہیں
دل سے یقین کرتے ہیں لیکن اعضاء سے عمل نہیں کرتے، یہ بھی جائیں گے جہنم کے اندر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی بیان فرماتے، بڑی مشہور حدیث پاک صحیح بخاری کے آپ سنیں، الایمان، ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک اور روایت میں آتا ہے الایمان بضع و ستون شعبہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے کمتر شاخ راستے سے تکلیف کو ہٹانا۔ اب اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نوروں سے بھرے۔ اتنی بہترین باتیں بیان فرمائی ہے ایمان کے تعلق سے۔ ایمان کی تعریف میں نے کہا نا آپ کے سامنے، ایمان اقرار کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء سے عمل کرنا۔ اس حدیث پاک کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ ایمان کی شاخیں کتنی ہیں؟ 70 شاخیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے 70 اعمال میں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان میں 24 اعمال، کتنے اعمال؟ 24 اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں سے؟ رسول کی محبت کہاں سے؟ توکل، بھروسہ، امید، رجا، کتنے؟ تقریباً 24 اعمال بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں جو اعمال زبان سے کرنے کے ہیں، جو ایمان کی تعریف میں شامل ہے، دل کے اعمال تو 24 ہے، زبان کے اعمال 7 ہے۔ کتنے ہیں؟ زبان کے اعمال 7 بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کلمے کی گواہی دینا۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ نے کہا نا قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد علم سیکھنا۔ اب علم سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو زبان استعمال ہوگی نا، پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، علم سیکھنا۔ اللہ نے کہا نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ہے نا۔ اس کے بعد چوتھی بات بیان فرماتے ہیں علم سیکھنا۔ اس کے بعد علم سکھانا۔ علم سکھانا بھی یہ ایمان میں شامل ہے۔ اگر کوئی انسان یہ 70 شاخوں میں سے اگر ایک کام بھی کم کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ آپ یاد رکھیں، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے ایمان میں کمی کیوں ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بک رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم بھپر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اندر یہ 70 اعمال کی کمی کی بنا پر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان آئے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دل کے ایمان جو مضبوط، جو 24 اعمال بیان کیے گئے ہیں، میرے اور آپ کے اندر ایک بھی عمل کی کمی ہے تو میرے اور آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے زندگی کے اندر بیک وقت یہ تمام کے تمام اعمال موجود تھے۔ ہر صحابی علم حاصل کرنے والا 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں تو دار ارقم میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں اور علم سکھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ زبانی اعمال میں کلمے کا اقرار کرنا، اس کے بعد علم سیکھنا، علم سکھانا، دعا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کرنا۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے بے خدا اور بدتمیزی کے الفاظ، چغل خوری، گناہ کی باتیں اس کے خلاف نہ بیان کرنا، یہ ایمان کی اس میں شامل ہے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 24 دل کے 24 اعمال، 7 زبان کے اعمال، اس کے بعد 38 کتنے؟ 38 جو اعمال ہے وہ انسان کے بدن سے کیے جانے والے، نماز، روزہ جو بدن سے کرتے ہیں، طہارت کا استعمال کرنا، پاکی صفائی استعمال کرنا، شرمگاہ کی حفاظت، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، یہ تمام کے تمام اعمال تقریباً کتنے ہیں؟ 38 اعمال ایسے ہیں اگر اس میں آپ کے اندر کمی آتی ہے، کوئی عمل آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کے اور میرے ایمان میں کمی ہے۔ کئی اعمال بیان کیے گئے اس کے اندر، اس میں کیا آتا ہے؟ نکاح کرنا۔ نکاح کرنا کون سا ایمان ہے؟ یہ آدھا ایمان، آپ نے سنا نا کئی مرتبہ، نکاح آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ یہ جسم کے اعمال ہے، جسم کے اعمال میں چیزیں شامل ہے
اور 38 اعمال. اس کے بعد حافظ ابن حجر بیان فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 شاخیں ہیں، یہ تقریباً یہ اعمال اس کے اندر شامل ہے. اور جس انسان کے اعمال جو زبان سے، دل کے اور اعمال کے اگر یہ چیزیں مضبوط ہیں تو اس کا ایمان مضبوط ہے، ورنہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کا سخت امتحان لیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یہ توحید ہے، یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ جتنے اعمال بیان کیے گئے ہیں اللہ ہم تمام کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایمان کیسے بڑھے گا؟ یہ 70 اعمال کرنے سے بڑھے گا، چاہے تعلق زبان کا ہو، دل کا ہو، اس کے اعمال کا کیوں نہ ہو. اب چلیے ایک اور آگے بات اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کیسے مثال پیش کیا ہے. کیا مثال پیش کیا ہے؟ کلمتن طیبتن کشجرتن. اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک مثال، ایک کلمے کی مثال. کیسی ہے مثال؟ اس کلمے کی مثال جو ہے ایک درخت کی مثال ہے. درخت کیسا ہے؟ پاکیزہ درخت. درخت کیسا ہے؟ پاکیزہ درخت. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرعها فی السماء. اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ آسمان کی طرف نکلتی ہے، اور اس کا جو ٹہنی ہے وہ زمین کے اندر مضبوط رہتی ہے. یہاں پر ایمان کی مثال بیان کی گئی ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک درخت ہو، درخت اتنا مضبوط ہو کہ شاخیں نیچے ہو، اور درخت کی جو جڑ ہو اس کے نیچے ہو، اور اس کی جو شاخیں ہو وہ آسمان کی طرف ابھر رہی ہو. اور اس کی تائید صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ان من الشجرہ شجرتن، کہتے ہیں کہ ایک ایسا درخت ہے اے صحابہ اکرام کی جماعت، وہ درخت جو ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے. اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں اس درخت کی مثال جو ہے مومن کی مثال ہے، مسلمان کی مثال ہے. اتنا کہنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ جواب مجھے معلوم تھا، میں نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام، ابو بکر صدیق وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں کے سامنے منہ کو ایسا کھول سکتا ہوں. اور صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ صحابہ اکرام جنگلوں میں چلے گئے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں جنگل میں دوڑ رہے ہیں. کون سا درخت ہوتا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں؟ اور پتجھڑ کے موسم میں تمام کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہا النخلہ، کہتے ہیں کہ میں سمجھ لیا کہ وہ کون سا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے. مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب جانے لگے واپس والد صاحب سے کہتے ہیں کہ اے والد محترم، اللہ کے نبی نے جو سوال ہم سے کیا ہے کہ ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، وہ مجھے معلوم تھا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیتے تو میرا مقام وہاں پہ بڑھ جاتا. ہوتا ہے نا، بچہ کوئی کارنامہ کرے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، سب کے سامنے پیش کرنے کے بعد بڑا سینہ اونچا ہو جاتا ہے، نبی کے سوال کا جواب دیتا ہے. تو صاحب رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے والد محترم، میں بڑے بڑے آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے شرما کر کیا کیا؟ میں نے جواب نہیں دیا. شرما کر جواب میں نے نہیں دیا. شرم جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان. اب یہاں پہ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کی مثال جو ہے مسلمان سے کیوں دیا ہے، ایمان والوں سے کیوں دیا ہے. بڑی بہترین باتیں نقل کی گئی ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دیا ہے کہ کھجور کے درخت کی طرح مثال ہے ایک مومن کی، تو کھجور کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ کوالٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا درخت جو ہے جب وہ زمین پہ اگتا ہے اس کی جڑیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ اندر جاتی ہے. اس کی جڑیں پھیلتی نہیں ہے. جیسے آسمان کے اوپر، جیسے زمین کے اوپر جتنا درخت اونچا بڑا ہوتا ہے اس کی شاخیں اتنی اندر نیچے جاتی ہیں، اتنی مضبوط ہوتی ہے. اور کھجور کے درخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں علماء کرام کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان، ایک مسلمان کا ایمان بھی ایسے ہو جیسے درخت کا ہوا کرتا ہے، اندرونی اعتبار سے مضبوط ہو، جڑیں جیسی مضبوط ہوتی ہے، ایمان ویسے مضبوط ہو. اور جب باہر نکلتا ہے تو انسان جب باہر نکلتا ہے تو اپنے اسلام کا پرچار کرے،
اپنے اعمال سے پرچار کرے، اپنے اخلاق سے پرچار کرے. انسان کی اس کی پہچان اس کے اسلام سے ہوتی ہے. کہا گیا ہے کہ جیسے مضبوط درخت اندر ہوتا ہے ویسا اس کا ایمان مضبوط ہو. جیسے درخت باہر نکلتا ہے پھلدار ہوتا ہے تو ویسے ایک مسلمان جو ہے اپنے اسلام کا پرچار کرے اور دوسروں کے لیے کیا بنے؟ فائدہ مند بنے. دوسری بات بیان فرماتے ہیں کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا وہ سیدھا نکلتا ہے اور سیدھا اوپر جاتا ہے. آپ پوری دنیا کو چھان مار لے، کھجور کا درخت ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایمان والا جو ہوتا ہے وہ سیدھی بات کرنے والا ہوتا ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے. یہاں جائے تو ان کے مطابق بات، وہاں جائے تو ان کے مطابق بات، یہاں کرے تو ان کے مطابق بات. تو کہا گیا ہے کہ جیسے درخت سیدھا ہوتا ہے انسان کے اعمال، مسلمان کے اعمال بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، ہے نا. منافق کیا کرتا ہے؟ دو جگہ بات کرتا ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ منافق دو زبان بات کرتا ہے، اس کو بھی خوش کرتا ہے اس کو بھی خوش کرتا ہے. منافقین نبی کو بھی خوش کہا کرتے تھے اور کفار کو بھی خوش کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر جو مثال بیان کی گئی ہے درخت سیدھا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے سب کے سامنے ایک ہی اور سچی بات کرتا ہے. اور تیسری بات اس درخت کے بارے میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ درخت جب نکلتا ہے نا باہر نکلتا ہے تو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لو کوئی درخت دیکھ لو، ایک درخت ایسا نکلا ہوا ہے جا کے دوسرے درخت میں داخل ہو گیا ہے اور جڑیں اس کی یہاں سے داخل ہو کر دوسروں کو متاثر کر رہی ہے. تو باہر نکلنے کے بعد جو ہے درخت کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے، نہ اندرونی اعتبار سے نہ اوپری اعتبار سے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک مومن چاہے کتنا بڑا مالدار، ایک مومن چاہے کتنا بڑا علم والا، ایک مومن چاہے اپنے اعتبار سے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. اور درخت کسی کے اوپر جاتا ہے، کسی اور درخت کے اوپر جاتا ہے تو اسے ہلاک و برباد کرتا ہے، اس کی بڑھتری کو کم کرتا ہے. مسلمان کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سے چھوٹا آدمی بھی اس کے پاس ہو، چھوٹے خاندان کا کیوں نہ ہو، چھوٹے علم والا کیوں نہ ہو، وہ ان لوگوں کو لے کر ساتھ چلتا ہے، ان لوگوں کو لے کے ساتھ چلتا ہے. یہ مسلمان کی علامت ہونی چاہیے. آج مسلمان جو ہے ان تمام چیزوں سے دور ہے. ایمان کی کمی، اعمال کی کمی، نہ اعمال کرنے کے لیے نہ زبان کے اعمال درست ہے، نہ دل کے اعمال درست ہے، نہ اعضاء کے اعمال درست ہے. اور اعضاء کے اعمال میں سب سے بڑا عمل، اعضاء کے اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز، دل کے اعمال میں سب سے بڑا عمل اخلاص، زبان کے اعمال میں سب سے بڑا عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعمال ہے، ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے. یہ درخت کی مثال بیان کی گئی ہے. آپ دیکھ لیں کئی صحابہ اکرام کے ہمیں واقعات ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کیا کہا؟ اے معاذ، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے تب بھی تم ایمان کو نہ چھوڑنا. ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں. میں جو آپ کے سامنے بنیادی باتیں جو پیش کر رہا ہوں، میرا ایمان کب کمزور ہوگا، آپ کا ایمان کب کمزور ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں آج ہمارا جو ایمان ہے صرف رمضان میں جاگتا ہے. کیوں جاگتا ہے رمضان میں؟ اب غور کریں آپ، رمضان میں بڑے ایمان والے، وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، تراویح کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ایمان جاگتا ہے. بدری اعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ صدقات و خیرات کرتے ہیں، غریب مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں، زبان سیدھی ہوتی ہے، اعمال درست ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، 24 گھنٹے مسجد کی طرف آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اعمال کرنے کی بنا پہ ایمان اوپر ہوتا ہے، ایمان اوپر ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور جتنا فائدہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ذریعے سے رمضان کی حالت میں پہنچتا ہے وہ کبھی نہیں پہنچتا ہے. تو ایمان جو میرے اور آپ کے اندر مضبوط ہوگا، آپ یاد رکھیے بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ 3 طرح کے اعمال میں اگر کمی ہوگی، میرے اور آپ کے اعمال میں کمی ہوگی. اور انسان کوشش کرے
کہ میرے اور آپ کے یہ تین کے تین اعمال جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، جن کا دار و مدار یہ 70 اعمال کے اوپر ہوتا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور ان 70 اعمال میں جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے نا، یہ حیا ہے۔ جہاں پر انسان کی حیا نکل جائے گی نا، وہاں تمام کے تمام اعمال انسان کے خراب ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے انسان کے اعمال۔ اب آئیے علماء کرام نے ایک اور دو باتیں نقل کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ اعمال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک ہم ایمان کی تعریف، اسلام اور ایمان میں فرق، اس کے بعد 70 اعمال ہم دیکھ رہے تھے، ایمان کیسے بڑھتا ہے کیسے گھٹتا ہے۔ اب آپ غور کریں، کچھ ایسے اعمال ہے اگر انسان اس کو کر لے، کچھ ایسے اعمال ہے اگر انسان اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے تو آپ کا دل بیمار ہے۔ دل کیا ہے؟ دل بیمار ہے، اور آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کی علامات شروع ہو چکی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی انسان کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، کسی انسان کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، معلوم ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی کر رہا ہے، اور جب کبھی بھی نماز کے لیے آتا ہے، کوئی نیک اعمال کرنے کے لیے آتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، دل لگ رہا نہیں ہے اس کا، معلوم ہے نماز ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، قرآن کھولنا چاہتا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے اعمال، اس کے مقابلے میں انسان کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، گانے سن رہا ہے، 24 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھ رہا ہے، 24 گھنٹے بیٹھ رہا ہے، معلوم ہے گناہ ہے، لیکن وہاں پر انسان سکون حاصل کر رہا ہے، اور اس کا دل اس کو مال نہیں کر رہا ہے۔ یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب اس کے ایمان میں خرابی آ چکی ہے، اور ایسے انسانوں کے اوپر کبھی بھی دل کے اوپر مہر لگ سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے دلی اعمال کے خراب ہونے کی علامت۔ زبان سے بےہودہ الفاظ تو نہیں بول رہے، اسلام کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ میرا اور آپ کا دل عبادات سے اڑ جائے، سمجھ لیجئے کہ ہم کفر کے بالکل قریب ہو رہے ہیں، کفر کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور جیسے جس انسان کے اندر یہ علامات ظاہر ہو جائے، عبادت میں کمی، عبادت میں دل نہ لگے، اور ایسی ویسی محفلوں میں بیٹھنے سے دل خوش ہوتا ہے، اور مجلس جہاں پہ دینی سجتی ہے وہاں پر دل نہیں لگتا ہے، سمجھ لو میرا اور آپ کا ایمان کبھی بھی غارت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ دل کی بیماریاں ہیں جو آپ کے ایمان کو کھانا شروع کرتی ہے۔ اور اسباب کیا ہے؟ قربان جائیے، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کے ایمان کے خراب ہونے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے دینی علوم سے بیزاری، دینی علوم حاصل نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، احادیث کا علم حاصل نہیں کرنا۔ میں یہاں سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، گنتکل والے بڑے خوش نصیب گئے، یہاں پر 2 سے 3 علماء کرام موجود گئے، کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ جب یہ علماء کرام، آپ یاد رکھیں، اپنے اپنے معاملے میں مشغول ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر آپ آ کر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں گے پڑھ نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ علماء کہتے ہیں آؤ بیٹھو ہمارے سامنے پڑھو، ہم پڑھواتے ہیں۔ آج کسی کے دل کے اندر یہ چیز نہیں جاگتی ہے۔ کس کو آتا ہے قرآن پڑھنے کے واسطے؟ قرآن پڑھنے نہ سیکھنا یہ آپ کے زبانی اعمال ہے، آپ کے ایمان کی کمی ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں جہاں پر یہاں پہ علماء کرام کی ریل و پیل نہیں ہے، وہاں پہ علماء کرام نہ ہو تو وہاں پر ایک مدعا بن سکتا ہے کہ اے اللہ ہمارے پاس علماء کرام نہیں تھے، جبکہ یہاں پر علماء کرام موجود ہو، اتنا بڑا مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہو، یہاں پر بھی اگر آ کر علم حاصل نہ کرے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یاد رکھ لے آپ اس بات کو۔ اور جس انسان کے دل کے اندر آپ یاد بغاوت شروع ہوتی ہے، بغاوت مطلب دل کی بغاوت، بغاوت جس کے اندر شروع ہوتی ہے وہ بڑے بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے خیر سے محروم ہوتا ہے۔
علماء کرام نقل کرتے ہیں جس دل کے اندر بغاوت شروع ہوتی ہے وہ انسان اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا ہے، تعلیمات سے دور ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایمان کے ضائع ہونے کی علامت ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہ کرنا میرے اور آپ کے ایمان ضائع ہونے کی علامت ہے۔ ہم اپنے ایمان کو کب محفوظ کریں گے؟ گناہوں سے کب محفوظ رہیں گے؟ جب اللہ کے بارے میں حاصل کریں گے۔ اللہ جلانے والا، اللہ مارنے والا، ہلاک و برباد کرنے والا، اللہ کے عذابات، قبر کا عذاب، جہنم کا کب معلوم ہوگا آپ؟ علم حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا نا، علم حاصل نہیں کریں گے تو۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایمان کے ضائع ہونے کی سب سے بڑی علامت قرآن و حدیث کا علم حاصل نہ کرنا۔ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے، علماء اکرام کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیمات کو زیادہ وقت دینا۔ ہر جگہ دنیا، ہر جگہ دنیا، بچے کو یہ پڑھاؤں گا، یہ بناؤں گا، فیوچر یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ کرے گا۔ ارے پہلے قرآن تو پڑھائیں اسے، ایمانیات سکھلائیں اسے، قرآن کے بارے میں اسے محفوظ کریں، اس کے ایمان کو آپ محفوظ کریں۔ جتنی بچیاں بغاوت کرتی ہیں، جتنے لوگ برے اعمال کرتے ہیں، جا کے دیکھ لیں آپ کالج کے اندر، ان کو نہیں معلوم کہ ایمانیات کسے کہتے ہیں، دلی اعمال کتنے ہیں، زبان کے اعمال کتنے ہیں، جسم کے اعمال کتنے ہیں، ایمان کہاں پہ محفوظ ہوتا ہے اور کہاں بڑھتا ہے اور کہاں پہ گھٹتا ہے، نہیں معلوم ہے انہیں۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب انسانوں نے دنیاوی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، بس دنیاوی تعلیم اس سے کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی لے کے کیا کریں گے آپ غور کریں، آپ یہ بات لکھ کر لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے، جو آپ کو ملنا ہے، انسان پوری زندگی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ عمر طے ہے، مرنا طے ہے، پھر بھی بھاگ رہا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیوی طے کر دیا ہے، نوجوان زندگی بھر طے کرتے ہوئے پھر رہا ہے کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ فلاں چاہیے۔ اللہ نے طے کر دیا ہے میرے اور آپ کے واسطے۔ رزق طے ہے، کتنا کمائیں گے کتنا نہیں کمائیں گے طے ہے، پوری زندگی آپ نے لگا لیا اپنے بچوں کو، یہ حاصل کرو، فلاں حاصل کرو، ایمان آپ کو چھوڑ دیا آپ نے، اسلامی تعلیمات آپ نے چھوڑ دیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں طے شدہ چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ رزق جو ہے وہ دانہ آپ کے منہ تک آئے گا، حلق میں سے نکلنے کے بعد ہی آپ کی موت آئے گی۔ اور تیسری وجہ بیان کی گئی ہے، علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ دینی تعلیمات جہاں پہ دروس ہوتے ہیں، جہاں پہ علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے نکل جانا۔ یہ تیسری وجہ ہے آپ کے اور میرے ایمان کے ضائع ہونے کی۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم کو دل علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کر حاصل کرنا دل ہی نہیں مانتا ہے؟ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، اس کا ایمان کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کیا تھا، جہاں پر بھی جس عالم کا بھی درس ہو اور وہاں پر کچھ ایمان کی باتیں ہوں، اگر انسان وہاں سے نکل رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی باتوں کو عزت نہیں دیا اس نے۔ ہوتا ہے نا، میں نے پیش کیا اس سے پہلے، میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھے رہیں، کچھ بولنا چاہتا ہوں اور آپ اٹھ کے نکل گئے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری بات کی کوئی اوقات میرے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان درس ہوتا ہوا، دینی معاملات کو ہوتے ہوئے اٹھ کر نکلتا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے اور تیرے رسول کی اوقات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، نبی درس دے رہے تھے، 3 لوگ آئے، ایک آدمی آیا، آ کر سیدھا سامنے آ کر نیچے بیٹھ گیا، اور ایک آدمی جو ہے شرماتا ہوا یہاں وہاں دیکھتا ہوا بیٹھ گیا، تیسرا آدمی باہر سے نکل گیا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، میں 3 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا کہ بتائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی بلا جھجک درس چل رہا تھا میرا، سیدھا آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو قبول کر لیا، اللہ نے اسے اپنی جگہ پہ جگہ دے دیا۔ اور دوسرا آدمی شرماتا ہوا یہاں وہاں کونے میں آ کر بیٹھ گیا،
اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی لاج رکھ لیا ہے۔ اور تیسرا آدمی، اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھ لیجئے آپ، بڑے سخت الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ۔ کیا الفاظ ہے؟ تیسرا آدمی میرے درس تک جہاں پر میری باتیں ہو رہی تھی قریب تک آیا اور آ کر نکل گیا، اس نے میری باتوں سے اعراض کیا، انکار کیا، اللہ نے زندگی بھر اس کا انکار کر دیا۔ زندگی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دو مہینے محروم کر دیا گیا۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں۔ دل کے اندر جب بغاوت شروع ہوتی ہے نا، انسان کے جسم، چہرے پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے اعمال پر، اس کے دل پر، یہ تمام کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چوتھی بات علماء کرام کہتے ہیں، آپ لکھ کے جائیں، ایمان کس کا خراب ہو رہا ہے اور کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ایمان کے کم ہونے کے علامات میں چوتھی بات کہتے ہیں کہ جہاں پر چغل خوریاں ہوتی ہیں، ایسی مجلسیں جہاں پر بیٹھتے ہوتی ہے، اگر انسان وہاں پر آ کر لغویات، اگر چغل خوریوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا ایمان کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں بات علماء کرام کہتے ہیں، جہاں پر فحاشی کی محفلیں، جہاں پر ننگو پن ہوتا ہے، فلمیں دیکھنا، گانے دیکھنا، مشاعرے ہونا، گندی گندی باتیں کرتے ہوئے بیٹھنا، ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان بیٹھتے ہیں ان کا ایمان کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ ایک تو اوپر اعمال نہیں کر رہے، وہ ایمان کی کمی ہے، اس کے بعد گناہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں جہاں پر ایمان کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں تھی۔ ہر صحابی کے بارے میں آپ نے سنا نا، سیرت کے بارے میں سنا ہے، کبھی بھی اسلام قبول کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ایمان کے حفاظت کے لیے، ایمان کی قدر و قیمت کے لیے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں۔ ٹائم تو بھومی کو مکمل ختم ہو چکا ہے، آپ کے سامنے میں خلاصے کلام کے طور پہ یہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ دلی اعمال، زبانی اعمال اور جسم کے اعمال کو مضبوط کریں، علم حاصل کریں۔ اللہ نے اچھا موقع آپ کو دیا ہے، جب بھی آپ کو موقع مل رہا ہے قرآن کی تلاوت کو سیکھیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے، اور یہ تمام کے تمام اعمال، 70 اعمال میرے اور آپ کے مکمل نہیں ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو پوچھے گا، ہے نا؟ وہ کتنے سوالات ہیں؟ 5 سوالات۔ جوانی کن کاموں میں گزارا؟ کہاں پہ گزارنا تھا؟ یہ 70 اعمال میں گزارنا تھا۔ علم حاصل کرتے ہوئے گزارنا تھا، علم مجلس میں بیٹھ کے گزارنا تھا۔ زندگی کہاں پر گزاری؟ اس کے بعد مال کہاں سے کمایا؟ کب صحیح کمائیں گے کام؟ مال کب صحیح کمائیں گے؟ جبکہ آپ کے پاس علم ہوگا۔ اور کہاں مال آپ نے گنوایا، کہاں آپ نے مال خرچ کیا؟ کب ہوگا آپ کے پاس علم؟ جبکہ آپ کے پاس علم ہوگا کہ میں قرآن و حدیث کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے باضابطہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا انسانوں کو۔ تو یہ ایمان کی تمام چیزیں، میں اس لیے یہ ٹاپک آپ کے سامنے لیا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب تک پورا سال ہم کیا ہے، آرام سے باتیں سن رہے تھے، اب ایمانیت کی باتیں سمجھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ یہ باریک نکتے ہیں، جب تک ہم نکتے نہیں سمجھیں گے تب تک میرے اور آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔